جنت کا مہمان بن جائے گا۔ قال ومن عصانی، فرمایا جس بندے نے میری نافرمانی کی اللہ اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اللہ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ ارحم الحاکمین کی حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بطوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا آج کا مل بیٹھنا اپنے حضور مقبول و منظور فرمائے، اور ہم جس طرح آج محلہ برکت پورا مدنی مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، رب العالمین اسی طرح ہمیں جنت الفردوس کے اندر بھی اکٹھا فرما۔ آپ احباب کے ساتھ ملاقات کا موقع جو ہمیں فراہم کیا گیا، مراد نہایت ہی واجب الاحترام مولانا عطاءاللہ شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی نے اللہ تعالیٰ ایک صحت والی عافیت والی نبی عمر عطا فرمائے، اور میرے برادر چودھری محمد شاہ صاحب اللہ ان کی جوانی کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات، آج کی مجلس کے اندر جو پیغام جو میسج میں آپ احباب کے لیے لے کے آیا ہوں کہ رب العالمین کی ربوبیت کے بعد رب ذوالجلال والاکرام نے کون سی ایسی شخصیت کا مجھے اور آپ کو امتی بنایا ہے، پھر ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر جو چینج لے کے آنی ہے، میرا اور آپ کا آئیڈیل وہ کون ہونا چاہیے، اس کی طرف رب العالمین نے اللہ ارحم الحاکمین نے ہم سب کی پہچان کروانے کے لیے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ اس طرح میں نے آپ احباب کے سامنے حدیث صحیح البخاری کے اندر سے پڑھی، اسی طرح مجلس لگی ہوئی تھی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، اللہ کا رسول کون سے بدبخت لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، میرے احکامات کو مانا، وہ بندہ اللہ کی جنت کا مہمان بن جائے گا۔ قال ومن عصانی، فرمایا جس بندے نے میری نافرمانی کی اللہ اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور جنت الفردوس اللہ عطا فرمائے۔ تو حضرات، اس احادیث کی تشریح کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح البخاری کے اندر یہ بات کی ہے کہ جب ایک فرشتوں کی جماعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی، آپ بستر کے اوپر تشریف سو رہے تھے،
آرام فرما رہے تھے تو فرشتوں نے پوچھا کہ یہ وہی شخصیت ہے جس کے متعلق رب الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے؟ دوسرا فرشتہ بول کے کہنے لگا ہاں ہاں یہ وہی شخصیت ہے۔ تو تیسرے کو کہتے ہیں تم بتاؤ کہ اس حدیث کے متعلق جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلائی ہے اس کی تفسیر کو ذرا کھول کے بیان کرو۔ امام صاحب فرماتے ہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان اس بات کی تو غدو کے اندر اس کوشش میں ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے کا جو بڑا بادشاہ ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی ایم پی اے ہے، کاش کہ کہیں ہمیں موقع مل جائے اس کے ڈیرے کے اوپر جانے کا، اس کے اوپر لگے ہوئے جو دسترخوان ہے مہمان نوازی کے لیے ہمیں موقع مل جائے۔ فرماتے ہیں وہ ایم ایل اے، ایم پی اے، وہ وڈیرا، وہ بادشاہ اتنی دیر تک کسی آدمی کو اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا جب تک اس کا وزیر کسی کو پیغام نہ دے کے آئے، دعوت نہ دے کے آئے، تو وہ اس ڈیرے کے اندر وڈیرے آدمی کے ڈیرے میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ ملاقات نہیں کرتا۔ فرمایا کہ نہیں اسی طرح ایک انسان جس کو رب الجلال والاکرام نے دنیا کے اندر اتارا، جس کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ رب الرحمان نے ان کو دنیا کے اوپر اس لیے بھیجا کہ آپ اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ اللہ خود بادشاہ ہے، آگے اپنے وزیر کو مقرر کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مثال کو، اس حدیث کو واضح کر کے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں جو بادشاہ ہے وہ رب العالمین کی ذات ہے، جو محل ہے، جو ڈیرا ہے وہ رب العالمین کی جنت ہے، اور جس وزیر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے آپ علیہ السلام کی بات کو مان لیا، آپ کے احکامات کے اوپر مل عمل کر لیا، تو رب الجلال آپ کو جنت کا داخلہ بھی دے گا اور اپنے ساتھ ملاقات کا شرف بھی حاصل کروائے گا۔ اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کے ساتھ پیار محبت کرنے کی، جنت الفردوس کے اندر جانے کی، اللہ کی ملاقات کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کے ہم تک آئے، جن لوگوں نے محمد رسول اللہ کی اطاعت کی، فرما برداری کی، حضرات ان کی زندگی کے معاملات کیسے ہیں؟ اور میرے آپ کے جنہوں نے کلمے کو زبان سے پڑھا ہے، صرف زبان کا ٹیسٹ لینے کے لیے اپنے 5 سال ان کے وجود کے اوپر اس کو اتارا ہے، لیکن جن لوگوں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے آپ کو اسی طرح ہی تراش لیا ہے جس طرح محمد رسول اللہ نے حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار اور محبت کا نمونہ کیا ہے؟ سیدنا خباب بن رضی اللہ تعالیٰ جب کفار نے پکڑ لیا، اپنے ہی عزیز و اقارب رشتہ داروں نے پکڑ لیا، جب پھانسی کے پھندے کے قریب لے کے جا رہے تھے تو پوچھتے ہیں تو کہ دل کے اندر کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے؟ فرماتے ہیں ہاں ایک خواہش ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ ایک ان میں سے بول کے کہنے لگا کہ اے خباب کاش آج تیرا محمد ہوتا تیری جگہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہیں یہ تکلیف نہ آتی۔ محبت کا لیول چیک کیجیے گا، میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہوں۔ نبی علیہ السلام کا کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے، لیکن صحابہ نے بھی پڑھا ہے، جن کے گھروں کے اندر ایک وقت کا کھانا تھا، دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں تھا۔ ہمارے گھروں کے اندر مہینوں کا راشن پڑا ہوا ہے، لیکن ایمان کا معیار کیا ہے؟ سیدنا خباب فرماتے ہیں بدبخت کہتا ہے کہ میری جگہ پہ کائنات کے امام ہوں، میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پاؤں پہ کانٹا چبھ جائے اور خباب کی جان چلی جائے۔ ہم تو کانٹے کو برداشت نہیں کرتے، تم کہہ رہے ہو کہ نبی علیہ السلام میری جگہ پہ یہ تکالیف کو برداشت کریں۔ صحابہ کی زندگیوں کا یہ معیار تھا، لیکن حضرات آج اغیار ہمارے ہی سروں کے اندر جوتے مار رہے ہیں، کفار ہمارے ہی خلاف سازشیں کر رہے ہیں،
ہم اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ ہمارا مقصد اللہ کی قسم صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنا تھا، اس کے احکامات کو ماننا تھا، اپنی زندگی کو نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چلانا تھا۔ ہمارا مقصد گلی بازار کے اندر کھڑے ہونا یا معاشرے کا حصہ بننا نہیں تھا کہ اللہ رب الرحمن نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو یہ پیغام ارشاد فرما کے بھیجا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو بتلا دیجئے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کامیابی کیا ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان جس بات کو سوچتا ہے کہ میں دنیا کما لوں، پیسہ بیلنس میرے پاس ہوگا پھر کامیابی ہے، میرے اللہ کے بندو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو کروڑوں کماتے ہیں سکون ان کو نہیں، جن لوگوں کے بینک بیلنس ہے اللہ کی قسم ان کو سکون نہیں ہے۔ سکون کس کو ہے؟ ہماری طرح کے خادم اللہ کے گھر کے کہ جن کے وظیفے جو ہے بہت تھوڑے ہیں لیکن اس کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا رب کا قرآن ہے، مساجد کے اندر گھیرے لگائے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث جو ہیں یہ علماء ہیں، ان کو حقیر نہ جانا۔ حضرات ہمارا دین صرف اور صرف مسجد تک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل کیا تھا؟ دین کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی اطاعت کیا ہے؟ ابھی مجلس لگی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فلاں صحابی، وہ صحابی مسجد میں موجود نہیں، فرماتے ہیں بڑا ہی اچھا ہے، بڑا ہی پیارا ہے، اگر وہ دو کام کرتے تو اس جیسا آدمی کوئی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ دو کام کون سے؟ فرمایا ایک وہ اپنی چادر کو اپنے ٹخنوں سے اوپر کر لے، دوسرا وہ اپنے بالوں کو ایک سنت کے مطابق رکھے، اپنے کندھوں کے برابر کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اسی طرح پیغام جا کے اس صحابی کو سنایا۔ آج محلہ برکت پورے کو کوئی نمازی ہوتا وہ آ کے سب سے پہلے مولانا عطاءاللہ سے پوچھتا کہ آپ بتائیں آپ نے میرے متعلق یہ بات کی۔ ہمارے ماحول کا یہ طریقہ کار ہے، لیکن جن کی تربیت محمد رسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کانوں سے بات ٹکرائی ہے، آگے تحقیق نہیں کی، نبی علیہ السلام سے پوچھا نہیں کہ آقا آپ نے میرے متعلق یہ بات کہی۔ صحابی نے جب کہا اسی طرح مفسرین لکھتے ہیں اٹھے ہیں گھر سے جا کے چاقو چھری جو بھی میسر تھا لیا، اپنے بالوں کو سنت کے مطابق کیا، اپنی جو چادر لٹک رہی تھی اس کو کاٹ دیا۔ فرمایا جس چیز کو میرا نبی پسند نہیں کرتا اس چیز کو میں اپنے وجود کے اوپر موجود رکھوں، یہ میرا ایمان غیر کا بار ہے۔ لیکن حضرات ہماری کفیت کیا؟ اگر ہماری شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، محلے کے لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں، ہمیں مذاق کرتے ہیں، لیکن کاش کہ ہمارے دل کے اندر یہ بات ہو کہ یہ مذاق مجھے اور آپ کو نہیں، یہ محمد رسول اللہ کی سنت کو ہو، اس میں میری اور آپ کی ذات کی بات ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہم نے اس لیے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب راضی ہو جائے، اس کا پیغمبر راضی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ میں اپنے اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آئندہ سے آپ نبی علیہ السلام کی اس سنت پہ عمل کریں۔ کوئی بھی آدمی، حضرات ایک بات کو ذہن نشین کر لیجیے گا، جب آپ کے دل کے اندر اللہ کی رضا شامل حال ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا نقصان نہیں کر سکتی۔ جب میرے اور آپ کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ یہ تو نبی کی سنت ہے، نہ کہ میری برادری کا، میرے خاندان کا رسم و رواج ہے، تو پھر آپ کو دکھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو علامہ شہید رحمہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب لوگ آپ کو مذاق کریں اس بات سے کہ تمہاری داڑھی لمبی ہے، تمہاری شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے،
تو فرماتے ہیں کہ اپنے پیغمبر کے گزرے ہوئے دور کو یاد کر لینا. تو طائف کے لوگوں کو جہنم سے بچانے کی بات کی تھی، انہوں نے پتھر مارے. ان کو یہی کہا تھا کہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ لو، رب ذوالجلال والاکرام آپ کو ارب و عجب کا مالک بنا دے گا. تو ان لوگوں نے بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہیں کیا تھا، بلکہ لہو لہان کر دیا. آج لوگ مجھے اور آپ کو صرف زبان کی حد تک کہتے ہیں، پھر وہ برداشت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ لوگ مذاق کرتے ہیں، لیکن نہیں اللہ کے بندو، لوگوں کی باتیں سن کے کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا چہرہ دکھائیں گے؟ آج اگر اللہ نے زندگی عطا کی ہے، آج سے ہی ابھی سے اپنے گھر کے اندر، اپنے محلے، اپنے ارد گرد کے اندر اس تبدیلی کو لے کے آئیے. میں زیادہ بات نہیں کرتا، میں صرف اس چیز کی بات کرتا ہوں جو میرے اور آپ کے کنٹرول میں ہے. ہم نے خاندان بدلنے ہیں، شریکہ برادری بدلنی ہے، اللہ استقامت عطا فرمائے. لیکن میں اپنے وجود کو تو بدلوں یار. میرے جسم کے اوپر اللہ نے مجھے جو 5 فٹ کا وجود عطا کیا ہے، کیا کبھی میں نے یہ سوچا ہے کہ میرا وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود جیسا ہے؟ کیا میرا جسم، میرا قد کاٹ نبی کے صحابہ جیسا ہے، جن کے متعلق رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، کہ اللہ نے صحابہ کے دلوں کو جانچا، پڑتال کی ہے، ان کا وزن کیا ہے. رب ذوالجلال والاکرام نے ان کو جنتوں کا اعلان ایسے نہیں کر دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ایمان کا جذبہ کیا تھا. یار محمد رسول اللہ کو مسکراتے دیکھا، مسکرانا شروع کر دیا. محبت ہو کر ایسے آپ کو چلتے دیکھا، صحابہ نے چلنا شروع کر دیا. محبت کا یہ پیار ہے. لیکن حضرات، آج ہم صرف اور صرف، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، کسی نے سوال کیا کہ امام صاحب جب تک مسجد میں رہتے ہیں ایمان کی حرارت موجود رہتی ہے، جیسے ہی مسجد سے باہر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا. فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان کی فکر کرو. جب بندے کا عقیدہ اور ایمان یہ ہوگا، اگر مجھے مشکل آئی ہے تو کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اگر میرے گھر کے اندر خوشی آئی ہے تو یہ بھی میرے رب کی طرف سے ہے. پھر حضرات زندگی کی ساری پریشانیاں اللہ دور کر دے گا، مشکلات کو اللہ ختم کر دے گا، اللہ زندگی کے اندر خوشحالیاں لے کے آئے گا. آئیے ہم ملتی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.